اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، حافظ وائس آفیشیل یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اسلامی واقعات سننا چاہتے ہیں، سبق آموز واقعات سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیجیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ ایما جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں تمہیں بازار چھوڑ آتا ہوں۔ ہادی نے جلدی سے اسے پکارا۔ اچھا بھائی، ایسا کرنا کہ راستے میں ثنا کے گھر کے سامنے 2 منٹ کے لیے بائک روک لینا۔ ثنا کے گھر کے سامنے؟ اچھا۔ ایک دم اس کے چہرے پہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ کہنے لگا، ایما مجھے اس کا نمبر دو، مجھے اچھی لگتی ہے۔ یہ الفاظ کہہ کر اس نے کہا لگایا، چل بدتمیز، بائک نکالو، پہلے بہت دیر کر دی ہے، اور رہی بات نمبر کی تو موبائل اس کی امی کا ہے۔ اگر تمہیں اتنی پسند ہے تو رشتے کی بات کر لیتی ہوں، چلو میری بہترین دوست میری بھابھی بن جائے گی۔ ایما نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ہادی نے جب یہ سنا تو دل ہی دل میں کہا، کوئی بات نہیں، جب موبائل لے گی تو نمبر آ ہی جائے گا۔ اس نے بائک سٹارٹ کی اور کچھ دیر میں ثنا کے گھر پہنچ گئے۔ ایما فوراً بائک سے اتری اور اندر چل پڑی۔ جاتے ہی اونچی آواز میں السلام علیکم کہا اور ثنا کو آواز دینے لگی کہ تم تیار نہیں ہوئی، جلدی کرو، عصر کا وقت ہے، ہمیں ٹائم لگ جانا ہے بازار۔ ثنا نے کہا کہ ایما 2 منٹ بیٹھو، میں بس عصر کی 4 رکعت پڑھ لوں۔ اف یار، آ کر پڑھ لینا، بہر ہادی انتظار میں ہے، بس جلدی سے چادر لو اور چھوڑو نقاب وغیرہ۔ ثنا نے کہا، پلیز یار، میں 2 منٹ میں آئی، نماز قضا ہو گئی تو اللہ پاک ناراض ہوں گے، یا میری آج موت ہو گئی، موت آ گئی تو میری کیا تیاری ہوگی۔ اچھا پڑھ لو بابا، اب بس چپ۔ خیر، اس نے نماز پڑھی، جلدی سے چادر لی، نقاب کیا اور وہ دونوں ہادی کے پیچھے بائک بیٹھ کر بازار چل دیے۔ ایما نے ہادی کو کہا کہ تم گھوم پھر آؤ، میں جب کال کروں تو آ جانا۔ ہادی نے ایک نظر ان کی جانب دیکھا اور چپ چاپ بائک سٹارٹ کر کے چل پڑا۔ ایما کبھی ثنا کا ہاتھ پکڑ کر ایک دکان میں گھستی اور کبھی دوسری۔ آخر کار اس نے اپنی مطلوبہ چیزیں خرید ہی لیں۔ اس نے ثنا سے پوچھا، تم نے کچھ لینا ہے؟ تو کہنے لگی، ایک سفید سوٹ لینا ہے جس پہ اچھی کڑھائی ہو سکے۔ ایما نے اس کا ہاتھ پکڑا اور آہستہ آہستہ چلتی ایک کپڑے کی دکان کے اندر آ گئی۔ بھیا، مجھے سفید رنگ میں کوئی سوٹ دکھائیں جس پہ کڑھائی ہو سکے۔ ثنا نے دکاندار کو مخاطب کیا اور ایما اس کے پاس بیٹھ گئی۔ دکاندار نے وہاں کام کرنے والے ایک لڑکے کو آواز دی۔ تھوڑی دیر میں وہ مختلف اقسام کے سفید کپڑے کچھ تھان ان کے سامنے رکھنے لگا۔ وہ کپڑے کی کوالٹی چیک کرنے لگی اور ایما سے مشورہ کیا کہ کون سا لینا چاہیے۔ تھان اوپر نیچے کرتے ثنا کی نظر ایک سفید کٹے ہوئے پیس پہ پڑی۔ اس نے جلدی سے وہ پیس ہاتھ میں لیا اور ایما کی طرف اشارہ کر کے بولی، یہ دیکھو کیسا ہے، شاید پورا سوٹ ہی کٹا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے اپنی رائے دے پاتی، دکاندار نے جلدی سے وہ کپڑا اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ باجی، آپ اسے رہنے دیں، کوئی اور دیکھ لیں، یہ شاید غلطی سے آ گیا ہے۔ وہ دونوں دکاندار کے اس رویے پر حیران ہوئے۔ ایما چپ رہی، لیکن ثنا بولی، مجھے تو وہی کپڑا ہی لینا ہے، آپ دکھائیے۔ وہ بار بار اصرار کر رہی تھی، باجی یہ کپڑا کفن کے لیے ہے، غلطی سے یہاں آ گیا ہے، آپ اسے رہنے دیں۔ دکاندار کے اس جواب کو سن کے ان دونوں کے چہرے کے رنگ اڑ گئے۔ اگلے ہی لمحے ثنا نے اپنا پرس اٹھا کے دکان کے باہر نکل گئی۔ ایما نے اسے آواز دی، ارے رکو، مجھے تو آنے دو۔ دکاندار بھی آوازیں دینے لگا، باجی بات تو سنیں۔ باجی، ایما نے آج سے پہلے اسے اتنا پریشان کبھی نہیں دیکھا۔ وہ بہت تیزی سے چل رہی تھی، وہ لگ بھگ بھاگتی ہوئی اس سے جا ملی۔ اس نے ہادی کو جلدی سے کال کی، وہ پہلے ہی ان کے انتظار میں مطلوبہ جگہ پہ کھڑا تھا۔ وہ دونوں جلدی سے بائک پہ بیٹھے۔ ایما پورے راستے میں اسے تسلی دیتی رہی کہ اتنی چھوٹی سی بات پہ کیوں پریشان ہو گئی ہو۔ اس نے ایما کی کسی بات کا جواب نہ دیا۔ وہ اپنے گھر جاتے ہی وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جب وہ پیچھے کمرے میں داخل ہوئی تو ثنا مغرب کی نماز پڑھ رہی تھی۔ وہ باہر نکل آئی، اس نے ثنا کی حالت کا اس کی امی کو بتایا اور ہادی کی وجہ سے وہاں سے نکل آئی۔ اگلی صبح ایما کی امی نے اس کے اوپر سے کمبل ہٹا کے جلدی سے اٹھایا۔ وہ گھبرا گئی، اس کی امی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بڑبڑا سی گئی کہ آخر ہوا کیا ہے۔ کچھ بتائے بنا ہی وہ اسے ثنا کے گھر لے گئیں۔
وہاں پہنچتے ہی ایما کے پاؤں تلے سے زمین سرک گئی۔ ثنا اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کی لاش کے پاس بیٹھ گئی۔ دماغ کی نس پھٹنے سے اس کی موت واقع ہوئی۔ حیرانی اور پریشانی کے عالم میں ایما کے اندر سے ایک چیخ نکلی اور اسے بعد میں وہ اپنے حواس میں نہ رہی۔ جب ہوش آیا تو امی آخری دیدار کے لیے اس کے پاس لے گئی۔ کل جو سفید کفن دیکھ کے اس سے دور بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی، آج وہی سفید کفن اس سے لپٹا ہوا تھا۔ انسان اس دنیا میں اتنا مصروف ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس کے کفن کا کپڑا بکنے کے لیے بازار میں آ گیا ہے۔ ایما بے سود اسے جنازے کے لیے لے جاتا دیکھ رہی تھی۔ اس کے جسم میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ اسے روک پاتی۔ ثنا خود مر گئی، لیکن اس کو یہ بات بتا گئی کہ نماز قضا ہوئی تو اللہ پاک ناراض ہوں گے، یا میری آج موت آ گئی تو میری کیا تیاری ہوگی۔ اسی لیے ناظرین، آپ سے بھی گزارش ہے 5 وقت باجماعت نماز کا معمول بنائیں، اچھے کام کریں، موت کی تیاری کریں تاکہ مرنے کے بعد ہم سرخرو ہو جائیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دین متین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔